خوش آمدید۔ آج کے اس جائزے میں ہم انسانی جسم کے اس حفاظتی ڈھال پر بات کریں گے جو ہر وقت اور ہر قدم پر ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ انسانی جسم بے شمار پیچیدہ نظاموں کا مجموعہ ہے جو زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے دن رات ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک انتہائی اہم جسے ہم روز دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں وہ ہے ہماری جلد۔ یہ نظام صرف جسم کا ایک حصہ نہیں بلکہ بیرونی دنیا کے خطرناک حملوں کے خلاف ہمارے دفاع کے بالکل پہلی لکیر ہے۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 20۔ ایک اوسط بالغ انسان کے جسم پر تقریباً 20 مربع فٹ جلد ہوتی ہے، یعنی ایک ایسی شاندار چادر جو ہر وقت جسم کے تمام اندرونی اعضاء کو لپیٹے ہوئے ہے اور انہیں محفوظ رکھ رہی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس غلاف سے ہر منٹ ہزاروں مردہ خلیات جھڑتے رہتے ہیں، اور ہاں، گھروں میں جمع ہونے والی دھول کا ایک بہت بڑا حصہ دراصل یہی خلیات ہوتے ہیں۔ چلیے تیزی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا جاننے والے ہیں۔ پہلا، اس حفاظتی ڈھال کا تعارف۔ دوسرا، جلد کی تہیں۔ تیسرا، بال، ناخن اور غدود۔ چوتھا، اس نظام کی شاندار طاقتیں، اور آخر میں اس ڈھال کی حفاظت کیسے کی جائے۔ پہلا حصہ، حفاظتی ڈھال سے تعارف، انسانی جسم کے دفاع کی پہلی لکیر۔ اب طبی اصطلاح میں استعمال ہونے والا یہ لفظ انٹیگومنٹری سسٹم آخر آیا کہاں سے؟ یہ دراصل ایک لاطینی لفظ انٹیگومنٹم سے نکلا ہے، جس کا لفظی مطلب ہی غلاف یا کور ہے۔ یہ نظام صرف ہماری ظاہری شکل تک محدود نہیں، بلکہ یہ بیکٹیریا، وائرس اور ماحولیاتی نقصانات کے خلاف ایک مضبوط دیوار ہے۔ اس میں صرف جلد ہی نہیں بلکہ بال، ناخن، پسینے اور تیل کے غدود بھی شامل ہیں جو مل کر صحت کو سہارا دینے کا کام کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ، جلد کی تہیں۔ آئیے جسم کے اس سب سے بڑے عضو کی تہ در تہ چھان بین کرتے ہیں۔ جسم کی یہ بکتر بنیادی طور پر 3 تہوں سے بنی ہے۔ سب سے باہر ہے ایپیڈرمس۔ یہ ایک زبردست واٹر پروف رکاوٹ ہے۔ اس میں میلانن ہوتا ہے جو جلد کو رنگ دیتا ہے، اور یہی تہ سورج کی نقصان دہ شعاؤں سے بچاتی ہے۔ اس کے بالکل نیچے آتی ہے ڈرمس، جو قدرے موٹی تہ ہے۔ یہاں خون کی نالیاں، اعصاب، بالوں کی جڑیں اور غدود موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر سب سے گہرائی میں آتی ہے ہائپوڈرمس۔ یہ زیادہ تر چربی پر مشتمل ہوتی ہے جو جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھتی ہے اور توانائی ذخیرہ کرتی ہے تاکہ اندرونی اعضاء کو جھٹکوں سے بچایا جا سکے۔ تیسرا حصہ، بال، ناخن اور غدود، جلد کے ساتھ ساتھ اس نظام کے اہم اضافی حصے۔ یہ جو روزمرہ کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، دراصل ایک بہت منظم ٹول کٹ کا حصہ ہیں۔ اس چارٹ کو دیکھیے، بال اور ناخن دونوں کیراٹن نام کے مادے سے بنے ہیں۔ بال سر کو محفوظ رکھتے ہیں اور دھول مٹی کو جسم میں جانے سے روکتے ہیں، جبکہ ناخن انگلیوں کے حساس پوروں کو بچاتے ہیں اور گرفت مضبوط کرتے ہیں۔ پھر آتے ہیں غدود۔ پسینے کے غدود جسم کو ٹھنڈا رکھتے ہیں اور فضلہ خارج کرتے ہیں، اور چکنائی کے غدود سیبم پیدا کرتے ہیں جس سے جلد نرم رہتی ہے اور خشکی سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ سب مل کر واقعی ایک بے عیب مشین کی طرح کام کرتے ہیں۔ چوتھا حصہ، اس نظام کی شاندار طاقتیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ڈھال 24 گھنٹے آخر کام کیسے کرتی ہے۔ اس نظام کی صلاحیتیں واقعی حیران کن ہیں۔ سوچئے، جب اچانک موسم بدلتا ہے، یہ نظام نہ صرف خطرناک کیمیکلز اور بیکٹیریا کو روکتا ہے بلکہ جسم کا درجہ حرارت بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اسی کی بدولت سرد، گرم، دباؤ اور درد کا فوراً احساس ہوتا ہے تاکہ خطرے سے بچا جا سکے۔ اور جب سورج کی روشنی جلد پر پڑتی ہے تو یہ وٹامن ڈی بناتا ہے جو ہڈیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پسینے کے ذریعے زہریلے مادوں کا اخراج بھی اسی کا کمال ہے۔ اگر یہ تمام کام رک جائیں تو انسان فوری طور پر انفیکشن اور پانی کی کمی کا شکار ہو جائے۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہوتا ہے جب روزمرہ کے خطرات اس بہترین نظام کے دفاع کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ جسم اس صورتحال کا سامنا کیسے کرتا ہے؟ جب اس ڈھال میں کوئی دراڑ آتی ہے تو 2 طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے سطحی مسائل جیسے ایکنی، جو اکثر تیل کے غدود بند ہونے سے ہوتی ہے، یا ایگزیما، جس سے جلد پر خارش اور سوجن ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف گہرے اور ماحولیاتی مسائل کہیں زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں۔ الٹرا وائلٹ شعاؤں کی زیادتی سے سن برن یا جلد کا کینسر ہو سکتا ہے۔ اور ہاں، بیکٹیریا اور فنگس کے ذریعے ہونے والے گہرے انفیکشنز بھی اسی خطرے کا حصہ ہیں جو شدید جلن پیدا کر سکتے ہیں۔
5واں حصہ حفاظتی ڈھال کی حفاظت۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہم اپنی اس آخری دفاعی لکیر کو مضبوط کیسے رکھ سکتے ہیں۔ اس حیرت انگیز نظام کو ٹھیک سے چلاتے رہنے کے لیے چند نہایت آسان روزمرہ کی عادات اپنانا بہت ضروری ہے۔ وافر مقدار میں پانی پینا جلد کو اندر سے تر و تازہ رکھتا ہے۔ غذائیت سے بھرپور خوراک کھانا اور دھوپ میں نکلتے وقت سنسکرین کا استعمال لازمی ہے۔ اچھی صفائی، تمباکو نوشی سے مکمل گریز اور بھرپور نیند لینا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دراصل اس ڈھال کی طاقت کو تحایات برقرار رکھتی ہیں۔ ان تمام باتوں کے بعد ایک آخری سوال پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہماری یہ بیرونی ڈھال آخر ہماری اندرونی صحت کے بارے میں دنیا کو کیا کہانی سنا رہی ہے؟ صحت مند بال اور چمکدار ناخن دراصل اندرونی جسمانی توازن اور غذائیت کا بالکل واضح عکس ہوتے ہیں۔ تو اگلی بار جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو یاد رکھیں، یہ صرف ایک ظاہری غلاف نہیں بلکہ ایک زندہ اور پیچیدہ بکتر ہے جو ہر روز دنیا کے خطروں سے بچاتی ہے۔ ضرور سوچیے گا، کیا ہم اس حفاظتی ڈھال کا ویسے ہی خیال رکھ رہے ہیں جیسے یہ ہمارا دفاع کر رہی ہے؟